میں نے اپنی بیٹی کی لاش نہیں، صرف اس کا سفید جوڑا اور ایک جلی ہوئی مہندی کی خوشبو دیکھی تھی، اور وہ بھی اس رات جس رات اس کی شادی ہوئی تھی۔ مگر اس کی شادی کس سے ہوئی؟ ایک خاموش گاؤں کی وہ انوکھی لڑکی سائمہ ایک سادہ خاموش طبیعت کی لڑکی تھی جو اپنے والد کے ساتھ ایک پرانے گاؤں میں رہتی تھی۔ ماں برسوں پہلے وفات پا چکی تھی۔ سائمہ کے خواب عجیب تھے مگر اس نے کبھی کسی سے ذکر نہ کیا۔ ہر رات وہ ایک ہی خواب دیکھتی، ایک سفید محل، ایک نیلا لباس پہنے ہوئے دلہن اور ایک دھندلے چہرے والا لڑکا جو صرف اتنا کہتا، وقت قریب آ رہا ہے سائمہ، تم میری ہو۔ دو دل کی بے چینی روکی چیخیں۔ ایک دن سائمہ نے اپنے والد سے کہا، ابو مجھے لگتا ہے میں کسی سے منسوب ہوں، مگر وہ انسان نہیں۔ باپ نے اس بات کو مذاق سمجھا لیکن سائمہ کی آنکھوں میں وہ سنجیدگی تھی جو مذاق نہیں ہو سکتی۔ اس رات جب وہ سوئی تو اچانک نیند میں ہلچل ہوئی۔ وہ الفاٹے بیٹھی، پسینے میں بھیگی ہوئی۔ کمرے کے کونے میں ایک سایہ سا ہلکا سا چمکا اور پھر مدھم ہو گیا۔ 3 نکاح کی رات، مگر کس سے؟ چند دن بعد گاؤں میں ایک روحانی بزرگ آئے۔ سائمہ ان کے قریب گئی اور بولی، بابا جی، اگر کوئی جن انسان سے نکاح کرنا چاہے تو کیا وہ ممکن ہے؟ بابا جی نے نظریں جھکائیں اور آہستہ سے کہا، اگر وہ جن مومن ہو اور اگر اللہ کی رضا ہو تو وہ نکاح ہو سکتا ہے، مگر اس کا انجام انسان کی سوچ سے باہر ہوتا ہے۔ سائمہ نے مسکرا کر صرف اتنا کہا، تو پھر دعا کیجئے کہ میرا نصیب وہی ہو جس نے میری روح کو چنا ہے۔ اس رات سائمہ کا نکاح ہوا، مگر نہ کوئی قاضی، نہ کوئی گواہ، نہ کوئی مہمان، صرف چاند، سفید جوڑا اور ایک سایہ۔ 4 صبح کی گواہی جو کسی نے نہ دی۔ صبح کے وقت سائمہ کا کمرہ خالی تھا، دروازہ بند تھا مگر اندر کوئی نہ تھا۔ بستر پر ایک سفید جوڑا رکھا تھا، اس پر مہندی کی خوشبو اور جلی ہوئی چادر کی راکھ۔ والد چیخا، پورا گاؤں جمع ہوا مگر سائمہ نہیں۔ صرف ایک پرانا کاغذ ملا جس پر یہ الفاظ تھے، میں اپنے رب کے حکم سے اس کے ساتھ جا رہی ہوں، جو میرا مقدر ہے مجھے مت ڈھونڈنا، کیونکہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ کبھی واپس نہیں آتی۔ 5 روحانی رازوں کا پردہ۔ چند دن بعد بابا جی نے گاؤں والوں کو بلایا۔ یہ دنیا نظر کی قید میں ہے، لیکن سائمہ نے اس دروازے کو کھول دیا جو ہم میں سے اکثر صرف موت کے بعد دیکھتے ہیں۔ اس نے جس سے نکاح کیا وہ کوئی عام جن نہیں، وہ ولیوں کی نسل سے تھا۔ کسی کو یقین نہ آیا مگر اس رات جب اذان کی آواز کے ساتھ چاند زمین سے نیچے ہوتے دیکھا گیا اور کمرے میں مہندی کی خوشبو پھیل گئی تو سب کو احساس ہوا، سائمہ اب اس دنیا میں نہیں مگر وہ کہیں نہ کہیں محبت میں، روحانیت میں زندہ ہے۔ 6 آخری منظر اور سوال کا جواب۔ کچھ سالوں بعد گاؤں کے ہی ایک بچے نے خواب میں سائمہ کو دیکھا۔ وہ ایک سفید لباس میں تھی، اس کی گود میں بچہ تھا اور اس کے ساتھ وہی سایہ دار شخص جس کا چہرہ آج بھی دھندلا تھا۔ بچے نے پوچھا، آپ واپس کیوں نہیں آئے؟ سائمہ مسکرائی اور کہا، کیونکہ میں جن کی دلہن ہوں اور میری دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے، مگر جب تم محبت کو خالص دیکھو گے تو مجھے ضرور محسوس کرو گے۔ اینڈ نوٹ، یہ کہانی سچی نہیں مگر سچائی کی خوشبو جیسی ہے، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی راہ شاید کوئی پھر سے جن کی دلہن بن جائے اور وہ داستان دوبارہ لکھی جائے۔